بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اچھی نیت پر اجر ملتا ہے حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کنویں کے پاس سے گزرا تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ وہاں ایک کھونٹا ہونا چاہیے، ایک لکڑی کو وہاں پر گاڑنا چاہیے تاکہ کوئی آدمی آئے تو اپنے مویشی کو، اپنے جانور کو اس کے ساتھ باندھے اور کنویں کا پانی استعمال کر لے۔ تو میں وہاں ایک لکڑی کا کھونٹا گاڑ آیا ہوں، ایک لکڑی کو زمین کے اندر گاڑ کر آ گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو نے نیک کام کیا۔ وہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کنویں کے پاس سے گزرا تو میں نے وہاں پر ایک لکڑی کو گڑا ہوا دیکھا، تو میں نے اس کو اکھیڑ دیا ہے، وہاں سے اس کو زمین سے نکال دیا ہے، اس وجہ سے کہ کوئی آدمی ٹھوکر کھا کر کنویں میں نہ گر جائے، کسی آدمی کو اس کی وجہ سے اذیت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو میں اس لکڑی کو زمین سے نکال آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے نیک کام کیا۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے متضاد کام کیے، ایک نے لکڑی کو زمین میں گاڑا تھا، دوسرے نے نکالا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا کہ تو نے نیک کام کیا۔ جس نے گاڑا تھا اس کو بھی آپ نے فرمایا تو نے نیک کام کیا، اور جس نے اکھیڑا اس کو بھی آپ فرما رہے ہیں تو نے نیک کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، دونوں کی نیت ٹھیک تھی۔ تو یہ حدیث پاک ہماری نیت کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں جا کر مسجد کی کھڑکیاں دروازے کھول دیتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نمازی آتا ہے اور آ کر ان کھڑکیوں کو، دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ پہلے سے پوچھا جائے کہ آپ نے کھڑکیوں اور دروازوں کو کیوں کھولا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اس لیے کھولا تاکہ مسجد کے اندر روشنی آ سکے، مسجد کے اندر ہوا آ سکے اور نمازیوں کے لیے سہولت میسر ہو۔ دوسرے سے پوچھا جائے آپ نے کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کیوں کیا؟ تو وہ آگے سے جواب دیں کہ میں نے اس لیے کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کیا ہے کہ باہر ماحول گرد آلود ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تو مسجد آلودہ ہونے کا خدشہ ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کیا ہے۔ اب دونوں کی نیت ٹھیک ہے، اس پر دونوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے، ایک نمازی مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر ایک لائٹ کو روشن کر دے
ایک بلب جلا دے، ایک انرجی سیور کا بٹن آن کر دے اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دے. چند لمحے گزرے، کچھ دیر گزرے، اس کے بعد ایک دوسرا شخص آ جائے اور وہ ایک 2 لائٹیں اور آن کر دے. پہلے سے پوچھا جائے آپ نے ایک لائٹ کیوں آن کی، تو وہ آگے سے کہے ایک لائٹ سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس نے میں نے ایک لائٹ کو روشن کیا تاکہ نمازی نماز ادا کر سکے. دوسرے سے پوچھا جائے آپ نے ایک لائٹ جل رہی تھی، آپ نے ایک اور آ کر جلا دی یا 2 اور آپ نے جلا دی، اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ آگے سے جواب دے میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو روشن کرنا چاہتا تھا تاکہ نمازیوں کا ایک مسجد کی طرف رجحان ہو، شوق ہو، اللہ کا گھر روشن ہو، تو اس لیے میں نے ایک لائٹ یا 2 لائٹوں کو مزید اضافہ کر دیا، آن کر دیا. اب دونوں کی نیت ٹھیک ہے. جس نے ایک لائٹ روشن کی ہے کہ بل کم آئے گا اور ایک لائٹ سے بھی نظام چل سکتا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے مزید ایک لائٹ اور روشن کی تاکہ لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کا گھر روشن ہو اور لوگ اس کی طرف نماز کے لیے متوجہ ہوں، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. تو یہ ہماری نیت ہے. اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم اگر اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان دینی احکامات سے آگاہی ہو اور ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.